ولا یسترقون، اور جو جھاڑ پھونک نہیں کرتے ہوں. دم کرنا جائز ہے، قرآن کی آیتیں پڑھ کے دم کی جا سکتی ہیں، سورہ فاتحہ معوذتین وغیرہ پڑھ کر مریض پر دم کرنا جائز ہے. لیکن اگر کوئی شخص اللہ پر بھروسہ کر لے اور دم بھی نہ کروائے کسی سے اور کہے کہ اللہ نے بیماری دی، اللہ ہی پر بھروسہ ہے وہی شفا دے، اور جھاڑ پھونک بھی نہ کروائے، تو یہ اور زیادہ افضل کام ہے اور بہتر کام ہے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا ولا یسترقون، جو جھاڑ پھونک نہیں کرتے ہوں گے، یہ بھی بغیر حساب و کتاب کی جنت میں جانے والے لوگوں میں سے ہوں گے. اور چوتھا شخص اللہ کے نبی نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور صرف اپنے رب کے اوپر ان کا بھروسہ ہوگا، کسی اور پر ان کا توکل، کسی اور پر ان کا ایمان نہیں ہوگا. اللہ پر بھروسہ کرنے والے لوگ ہوں گے، یہ لوگ بغیر حساب و کتاب کی جنت میں. 17 حضرت اوقاشا اڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی میرے لیے دعا کیجئے کہ اللہ مجھے ان لوگوں میں سے کر دے. 70,000 لوگ جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے، ان میں سے اللہ مجھے بھی کر دے. تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آئے اوقاشا جاؤ تم انہی لوگوں میں سے ہو. اوقاشا کی بات سن کر ایک اور صحابی کہنے لگے، اللہ کے رسول میرے لیے بھی کر دیجئے، میں بھی انہی میں سے ہو جاؤں. آپ نے فرمایا نہیں، اب اوقاشا تم پر سبقت لے گیا ہے، اوقاشا نے پہل کر لی ہے. اب اوقاشا کے علاوہ یہ خوشخبری کسی اور کے لیے نہیں، ورنہ 70,000 یہی ہو جائیں گے. قیامت تک، آج سے لے کے قیامت تک جتنے لوگ پیدا ہوں گے، ان میں سے 70,000 بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے. اور ان کی خوبیاں یہ ہوں گی کہ وہ بدشگونی نہیں لیتے ہوں گے، وہ دغواتے نہیں ہوں گے، اور وہ جھاڑ پھونک نہیں کرتے ہوں گے، اور اپنے رب پر ان کا بھروسہ ہوگا. 3 ادھر 4 ادھر، یہ 7 قسم کے لوگ ہو گئے نا جنت میں جانے والے. لا الہ الا اللہ جس نے کہا جنتی، جس نے شرک پر جو نہیں مرا توحید پر مرا وہ جنتی، جس کی زبان سے آخری جملہ لا الہ الا اللہ نکلا وہ جنتی. نمبر 4 وہ شخص بھی بغیر حساب و کتاب کی جنت والوں میں جانے والوں میں سے ہوگا جن کے اندر یہ 4 خوبیاں پائی جائیں گی. میرے بھائیوں، جن کو میں آپ کے سامنے بتا چکا ہوں، بتائیے تو کتنا پیسہ لگ رہا ہے جنت میں جانے کے لیے، اور یہ اعمال کرنے میں کتنا روپیہ خرچ ہو رہا ہے. اور آج کا یہ موجودہ دور کا مسلمان میرے بھائیوں کتنا پیسہ خرچ کر رہا ہے، اور خرچ کر کے جہنم کا ٹکٹ خرید رہا ہے. آئیے اب ذرا عبادیات کے میدان میں آ جائیں. نماز آدمی پڑھتا ہے، نماز سے پہلے وضو بناتا ہے. آئیے ذرا وضو بنانے والے کی فضیلت دیکھ لیں، وضو بنانے والے کے بارے میں ذرا حدیث سن لیں. نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے، کتاب الصلاۃ چیپٹر ہے، کھولیے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں جانے والے انسانوں میں سے جو لسٹ بنائی ہے، ان میں سے ایک لسٹ، اس اپنی لسٹ میں یہ نام بھی رکھا ہے. فرمایا ما منکم من احد یتوضأ، تم لوگوں میں سے جو شخص وضو بناتا ہے، تم لوگوں میں سے جو شخص وضو بناتا ہے، فیبلغ الوضو، اور اس نے اپنے وضو کو اچھی طریقے سے وضو بنایا، یعنی مبالغہ کیا وضو بنانے میں، ہاتھ یہاں تک دھلنا، کونی تک یہاں تک دھل لیا، چہرے کو تھوڑا سا اور بڑھا کے اچھی طرح دھل لیا، پیر ٹخنے تک دھلنا ہے تھوڑا سا اور بڑھا کے دھل لیا. یا آپ نے فرمایا فَيُحْسِنُ الْوُضُوء، اس نے اچھی طریقے سے وضو بنایا، اچھی طریقے سے وضو بنایا، یا کامل وضو بنایا، مکمل وضو بنایا. راوی کو شک ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یبلغ الوضو کہا یا یسبغ الوضو، اس لیے دونوں لفظ پیش کر دیے. جس نے کامل وضو بنایا یا وضو بنانے میں مبالغہ کیا، اچھی طریقے سے وضو، یہ وضو بنائیے. اور زاد المعاد پڑھیے علامہ ابن قیم کی، تو وضو بنانے کا میں جو نقشہ کھینچا وضو کا، بڑا پیارا نقشہ ہے. یہ آپ نے وضو بنایا ایسے، اور پھر یہ انگلیاں بائیں ہاتھ میں ڈالی، یہ خلال کیا، اور پھر بائیں انگلیاں دائیں ایسے ایسے، یہ، اور اس کے بعد میں آپ نے کلہ کی، پھر ناک میں پانی ڈالا. اور زاد المعاد میں ناک میں پانی ڈالنے کی جو کیفیت بتائی وہ کس کے، روزے کی حالت کو چھوڑ کر، اگر روزے میں ہو تو کس کے نہیں، زور سے نہیں، آپ نے پانی ڈالا ناک میں، اندر چڑھایا خوب کس کے، اور اس کے بعد میں یہ بائیں ہاتھ کی یہ انگلی اور یہ انگوٹھا، یہ دونوں ناک کے اندر ڈالا،
اور اس کے بعد میں ناک کے اندر ڈال کے اس کو ہلایا اور پھر انگوٹھے کو اس طرح رکھا ناک پر اور کس کے جھاڑا، پھر اس انگلی کو یہاں رکھا اور کس کے جھاڑا، پھر ناک کو صاف کیا. کوئی چیز کمپلیٹ دیکھی زاد المعاد. جو تو سیرت کا صحیح مطالعہ کرنا ہو میرے بھائیوں وہ علامہ ابن قیم کی کتاب زاد المعاد ضرور پڑھے. اس طریقے سے جس نے وضو بنایا، یا وضو کی کیفیت کیا ہے دیکھا، ایک رکعت ہو گئی دوسری بھی نہ چھوٹ جائے، جلدی بڑھو مارا بھاگے اللہ اکبر اور ماری کوے کی چونچے ہو گئی نماز. بہت سے لوگوں کو ایک رکعت ہو گئی کہ ہاں جلدی کر ابھی دوسری بھی چھوٹ جائے گی، وضو بھی بناتا جا رہا بولتا بھی جا رہا دوسری بھی جا رہی ہے، مارا کلا کرا پہنچ گیا. جس نے وضو بنایا ما منکم من احد یتوضؤ، جس نے تم لوگوں میں سے وضو بنایا اور اچھا وضو بنایا، کامل وضو بنایا، مکمل وضو بنایا، اور وضو بنانے کے بعد پھر جس نے یہ دعا پڑھی، دعا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یہ دعا آئی ہے مسلم میں. مسلم شریف کے اندر وضو کی اتنی ہی دعا ہے. اور ہم لوگ جو اور مزید پڑھتے ہیں محمد عبدہ ورسولہ کے بعد اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، یہ دعا بخاری اور مسلم میں نہیں ہے، یہ ترمذی کے اندر یہ الفاظ کی زیادتی ہے، لیکن مسلم شریف کی حدیث کے اندر صرف اتنی ہی دعا ہے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے کامل وضو اور مکمل وضو بنایا اور وضو بنانے کے بعد یہ دعا پڑھ لی، کون سی؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اتنی دعا پڑھ لی. فرمایا الا فتحت لہ ابواب السماء ابواب الجنت الثمانیہ، ایسے شخص کے لیے وضو بنانے کے بعد یہ دعا پڑھنے والے کے لیے اللہ تبارک و تعالی جنت کے 8 دروازے کھول دیتا ہے. فتحت لہو ابواب الجنت الثمانیہ، اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں. یدخل من ایہا شاء، وہ جس دروازے سے داخل ہونا چاہے ہو جائے، وہ جس دروازے سے جنت میں جانا چاہے چلا جائے. میرے پیارے ساتھیوں، مجھے ایمانداری کے ساتھ بتانا، اور مئو کی سرزمین پر آپ کا یہ ازدحام اور ٹھاٹھے مارتی ہوئی سمندر کی طرح لہراتے ہوئے موجے مارتے ہوئے سمندر کی طرح امڑنے والی یہ بھیڑ، آج تم گواہ رہنا میرے بھائیوں. ایمانداری کے ساتھ بتانا وضو بنانے میں کتنا پیسہ خرچ ہو رہا ہے، اور اچھی طریقے سے وضو بنانے میں آپ کا کتنا وقت لگ رہا ہے، اور وضو بنانے کے بعد یہ دعا پڑھنے میں آپ کو کتنا ٹائم لگ رہا ہے. اور اس دعا کے بدلے میں اللہ جنت کا 1 دروازہ نہیں بلکہ 8 دروازے کھول رہا ہے. اور یہ کوئی معمولی حدیث نہیں ہے، مسلم شریف کی روایت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھ کے بتائی ہے. یہ جنت جو میں فری میں مل رہی ہے. آج ہمارا نوجوان IPL کی طرف بھاگ رہا ہے، آج ہمارا نوجوان شراب اور جوئے کی طرف تیزی سے دوڑ رہا ہے، آج ہماری ماں بہنیں بے پردگی کا شکار ہو رہی ہیں. میرے پیارے ساتھیوں، جہنم کا ٹکٹ تم پیسے اور روپیہ اور دولت خرچ کر کے لے رہے ہو، جنت تمہیں بڑی آسانی کے ساتھ گھر بیٹھے اور فری میں مل رہی ہے. تھوڑی محنت کرنے کی ضرورت ہے، لیکن جنت کی طرف آج ہمارا نوجوان نہیں دوڑ رہا ہے. وضو بنانے میں کتنی محنت لگ رہی ہے، اچھی طریقے سے وضو بنانے میں کتنی محنت صرف ہو رہی ہے. میرے بھائیوں ذرا بتاؤ آپ، اور پھر وضو بنا کر یہ دعا چھوٹی سی اگر وہ دعا نہ پڑھ سکو اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، تو کوئی ضروری نہیں. یہ دعا تو ہر مسلمان کو یاد کرنا چاہیے، اس لیے کہ یہ تو آپ کا کلمہ بھی ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. وضو بنانے کے بعد اتنی دعا پڑھنا ہے. اور جس نے یہ دعا پڑھ لی، اللہ کے نبی فرماتے اللہ فتحت لہ ابواب الجنت الثمانیہ من ایہا یدخل من ایہا شاء، وہ جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں، اور وہ جس دروازے سے داخل ہونا چاہے ہو جائے. یہ جنت میں جانے کا ایک اور راستہ ہے. اچھا یہ بتائیے اس کام میں کتنی دیر لگ رہی ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، کتاب الاذان چیپٹر کھول لو اور پڑھ لو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے کہا، جب مؤذن کہے اذا قال المؤذن اللہ اکبر
فقولوا اللہ اکبر اللہ اکبر. جب تمہارا مؤذن کہے اذان دیتے ہوئے اللہ اکبر تو تم بھی کہو اللہ اکبر اللہ اکبر. ہوٹلوں میں چائے پینے والا شاید نہ کہہ پائے, IPL دیکھنے والا شاید یہ جملے نہ دہرا پائے, لیکن ایمانداری کے ساتھ دل پر ہاتھ رکھ کے بتانا کہ دیر کتنی لگ رہی ہے. جب مؤذن کہے اللہ اکبر تو تم بھی کہو اللہ اکبر اللہ اکبر. میری ماں اور بہنوں, جو تقریر ہو رہی ہے یہ صرف مردوں کے لیے نہیں, تمہارے لیے بھی ہے. تم بھی اذان اپنے گھروں میں سن کر یہ جملے دہرا سکتی ہو. تم بھی وضو بنانے کے بعد یہ دعا پڑھ سکتی ہو جو ابھی میں نے بتائی ہے. جب تمہارا مؤذن کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ فقولوا اشہد ان لا الہ الا اللہ. جب مؤذن کہے تمہارا اشہد ان لا الہ الا اللہ تو تم بھی کہو اشہد ان لا الہ الا اللہ. جب مؤذن کہے اشہد ان محمد رسول اللہ تو تم بھی کہو اشہد ان محمد رسول اللہ. بہت سے لوگ کیا کہتے ہیں جب مؤذن کہہ رہا اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, غلط ہے, نہیں کہنا چاہیے. اور بہت سے لوگ تو ایسے ہیں بیچارے جو جیسی نبی کا نام سنا وہ انگوٹھی رکھ لیں گے اور چومیں گے ایسے, ہاں آنکھ پہ رکھیں گے. اور عقیدہ کیا کرا, ایسا کرنے سے آنکھ کی روشنی بڑھ جاتی ہے. جب مؤذن کہے, حدیث کے الفاظ ہیں, جب مؤذن کہے اشہد ان محمد رسول اللہ تو تم بھی کہو اشہد ان محمد رسول اللہ. جو مؤذن کہے وہ تم کہو. ہاں اب بدلنا ہے. اذا قال المؤذن حی علی الصلاۃ, جب مؤذن کہے حی علی الصلاۃ تو تم کہو لا حول ولا قوت الا باللہ. یہاں تمہیں وہ جملے نہیں کہنا ہے حی علی الصلاۃ, بلکہ لا حول ولا قوت الا باللہ. پھر جب مؤذن کہے حی علی الفلاح تو تم بھی کہو لا حول ولا قوت الا باللہ. ان دو جملوں پر لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا. اور اللہ کے نبی پھر وہیں آ گئے. اذا قال المؤذن اللہ اکبر فقولوا اللہ اکبر واذا قال المؤذن لا الہ الا اللہ فقولوا لا الہ الا اللہ. جس نے مؤذن کے یہ کلمات دہرائے, جب مؤذن کہے اللہ اکبر تو تم بھی کہو اللہ اکبر اللہ اکبر. اور جب مؤذن کہے لا الہ الا اللہ تو تم بھی کہو لا الہ الا اللہ. اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا من قال, جس نے یہ جملے کہے من قلبہ, اپنے دل سے, خلوص سے, للہیت سے, نیک نیتی سے, جس نے دل کی گہرائیوں سے یہ جملے ادا کیے تو اللہ کے نبی فرماتے دخل الجنہ ادخلہ الجنہ, اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے اندر داخل فرمائے گا. بخاری شریف کتاب الاذان کا چیپٹر آپ دیکھ لیجئے. اللہ کے نبی فرماتے جس نے یہ جملے دہرائے ادخلہ اللہ الجنہ, اللہ اس آدمی کو جنت کے اندر داخل کرے گا. ایمانداری کے ساتھ آئے مئو کی اس بھیڑ میں جمع ہونے والی بھیڑ, آئے اتنے بڑی تعداد میں آنے والے میرے مسلمان ساتھیوں, ایمانداری کے ساتھ دل سے فیصلہ کر کے بتاؤ ان جملوں کو دہرانے میں کتنی دیر لگ رہی ہے. مؤذن کے ان جملوں کو دہرانے میں کتنا وقت صرف ہو رہا ہے. مؤذن کو کہ جملے دہرانے میں آپ کے اوپر کون سی مصیبت دوڑ رہی ہے, اور جس نے دل کی گہرائیوں سے جملے ادا کیے. یہ بخاری شریف کی حدیث ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے. فرمایا جس نے ان جملوں کو دہرایا وہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے اندر داخل فرما دے گا. جنت کتنی آسان ہے اگر کوئی آدمی پانا چاہے تو. اور اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا ایک اور دعا, اور اگر کسی نے اذان کی الفاظ دہرانے کے بعد یہ دعا پڑھ لیجیے, یہ تو اذان ہوئی, اور اذان کے کلمات جس نے دہرائے اللہ اس کو ہی جنت میں داخل کر رہا ہے. لیکن اذان کے بعد جس نے یہ الفاظ اگر ادا کر لیے, بخاری شریف کا وہی کتاب الاذان کا چیپٹر, اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جس نے اذان
کی آواز سنی اور اذان سننے کے بعد جس نے یہ دعا پڑھ لی، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلہ والفضیلہ وابعثه مقاما محمودا الذی وعدتہ. دعا اتنی ہے. اب ہمارے بہت سے بھائی پتہ نہیں کہاں سے لے آتے بیچارے، آت محمدا الوسیلہ والفضیلہ والدرجۃ الرفیعہ. یہ والدرجۃ الرفیعہ کسی بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے. وَبَعَثُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدتَّهُ، بس اتنی دعا ہے. بخاری میں یہی الفاظ آئے ہیں صحیح حدیث کے ساتھ. بہت سے لوگ اس کے بعد پڑھتے ہیں وَارْزُقْنَا شِفَاعَتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ. آدھی اینٹ آدھا روڑا، ہیم بتی نے لا کے کھمبا جوڑا. نبی کی دعا پر بھروسہ نہیں، مولویوں نے اپنی طرف سے اور بنا لیا نا. یہ بھی پڑھ. اور آگے کہتے ہیں حرج کیا ہے. کچھ لوگ بڑے سوکھے منہ سے کہہ دیتے ہیں دعائی تو ہے، اس میں حرج کیا ہے. سب سے بڑا حرج یہ ہے کہ تو نے محمد رسول اللہ کی بتائی ہوئی دعا کو مکمل نہیں سمجھا، بلکہ دوسروں کے الفاظ کی زیادتی کے بعد تو نے اس دعا کو مکمل سمجھا. سب سے بڑا حرج یہ ہے کہ تجھے رسول کی بتائی ہوئی اور سکھائی ہوئی دعا پر بھروسہ نہیں ہے. لوگوں نے جو اپنی طرف سے اور گھڑ لیے الفاظ، ان پر تجھے بھروسہ ہے. جس نے یہ دعا پڑھ لی اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلہ والفضیلہ وابعثه مقاما محمودا الذی وعدتہ، اللہ کے نبی فرماتے حلت لہ شفاعتی، اس کے لیے میری شفاعت حلال ہو جائے گی. قیامت کے دن اگر یہ آدمی جہنم کے اندر جا رہا ہوگا تو اللہ مجھے اجازت دے گا، آئے میرے حبیب، آئے میرے نبی، آپ چاہیں تو اس بندے کے لیے میرے، آپ چاہیں تو اپنے امتی کے لیے شفاعت کر سکتے ہیں. اللہ مجھے اس کی شفاعت کی اجازت دے گا. حلت لہ شفاعتی، میرے لیے اس کی شفاعت حلال ہو جائے گی. اور نبی جس کے لیے شفاعت کر دے اس کے لیے اس کا جنت میں جانے کا امکان ہے یا نہیں. میرے بھائیوں، یہ راستہ بھی جنت میں جانے والا ایک راستہ ہے، لیکن یہاں سیکھنا پڑے گا. ہم ان مولویوں کی طرح نہیں کہیں گے کچھ نہ کرو، بس لے جاؤ 20 روپے دے دو، ایک تعویذ لے جاؤ لٹکا لو اپنے گلے میں. بہت زبردست ہو رہا ہے یہ آج، بہت زبردست پن پڑے ہیں لوگ اسی پر. خاص طور پہ بمبئی اور بڑے بڑے شہروں میں، دلی میں چلے جاؤ. میرے بھائیوں، یہ جنت میں جانے والے راستے ہیں اور یہ اسلام بتلا رہا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کے ہاں شنکراچار جی آئے، یہی شنکراچار جی میرے ساتھ کٹیہار میں بول چکے ہیں. جو آپ کے ہاں آئے تھے یہ کٹیہار میں ہمارے ساتھ بولے، اور ان کی تقریر کے بعد میری تقریر تھی. وہ الفاظ میں نے سنے ہیں، شنکراچار جی نے ادھر بھی دہرائے ہیں، اور کٹیہار میں تو ان کی میں نے اچھی کلاس لی تھی. مل گئے، بیٹھے تھے 10 منٹ ہماری تقریر انہوں نے سنی. 10 منٹ کے بعد وہ جوتے لے کے چلے گئے. انہوں نے یہ جملے دہرائے تھے، میں نہ ہندو ہوں نہ میں مسلمان، میں انسان ہوں. پھر انہوں نے کہا میرا دھرم نہ ہندو ہے نہ مسلمان اسلام. انہوں نے کہا کہ میرا دھرم ہے انسانیت. یہاں پر انہوں نے شاید سناتن دھرم کہا ہو، لیکن انہوں نے وہاں کہا کہ میرا دھرم ہے انسانیت. میں سب سے بڑے انسانیت کے دھرم کو مانتا ہوں، اس لیے مجھے ہندو نہ کہا جائے، مسلمان بھی نہیں، میں انسان ہوں اور انسانیت میرا دھرم ہے. بہرحال انہوں نے باتیں تو بہت سی کہی تھیں، لیکن وہ میرے جواب جب سنے تو ویسے یہی جواب ہم نے دیا تھا اور اٹھ کے چل دیے تھے. میں نے کہا ہمارے شنکراچار جی نے جو یہ جملے دہرائے ہیں کہ میں نہ ہندو ہوں نہ میں مسلمان، میرا دھرم ہے انسان، انسانیت کا، کوئی ضروری نہیں ہے کہ ان کی ساری باتیں میں تسلیم کر لوں. وچار دھارائیں الگ الگ ہو سکتی ہیں، ہماری سوچ اور آپ کی سوچ میں فرق ہو سکتا ہے. میں نے کہا شنکراچار جی کی سوچ سے میں متاثر نہیں ہوں اور نہ میں متفق ہوں. میں نے کہا کہ میں مسلمان ہوں اور میرا دھرم اسلام ہے، اس لیے کہ ہم تو جانور تھے، ہم کو
انسانیت ملی ہی ہے تو اسلام سے ملی ہے. ہم جب تک کسی مذہب کو فالو نہیں کریں گے انسانیت ہماری سمجھ میں نہیں آئے گی. یہ انسان ہی تھا جو اپنی لڑکی کو زندہ دفن کرتا تھا. یہ انسان ہی تھا جو اپنی اولاد کو قتل کیا کرتا تھا. یہ انسان ہی تھا جو اس کی عورتیں خانہ کعبہ کا ننگی ہو کر طواف کیا کرتی تھیں. یہ انسان ہی تھا جو 10 اور 15 کا جھنڈ ایک عورت کے پاس جا کر زنا کیا کرتا تھا. یہ انسان ہی تھا تو جوئے میں اپنی بیوی تک ہار جایا کرتا تھا اور اپنی بیٹی بھی جوئے میں ہار جایا کرتا تھا. ہم انسان تھے کہاں؟ انسانیت ہمارے اندر تھی کہاں؟ ہمارے اندر انسانیت اگر پیدا کی ہے اور انسانیت کو کوٹ کوٹ کے اگر بھرا ہے اور انسانیت کا سچا درس اگر کسی نے دیا ہے تو وہ تھا اسلام. اس لیے ہمارا دھرم اسلام ہے. ہم مسلمان ہیں اور ہمیں انسان اسلام نے بنایا ہے. ہمیں انسان جناب محمد رسول اللہ کی تعلیمات نے بنایا ہے. اس لیے ہم اسلام کو فالو کرتے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ آپ اس کو سناتن دھرم کہہ لیں کیونکہ سناتن کا معنی جو ہوتا ہے وہی اسلام کا معنی ہوتا ہے. یہ تو میں مان سکتا ہوں لیکن آپ یہ کہیں کہ میں انسان ہوں اور انسانیت کا دھرم مانتا ہوں اس بات سے میں متفق نہیں ہوں. چوتے اٹھائے اور چل دیے. میری بڑی بدنصیبی یہ ہے کہ وہ بیچاروں کو اتنا ٹائم ہی نہیں ہے کہ پوری تقریر سن سکیں. میں کمنٹ نہیں کر رہا ہوں یہاں پر. بات صرف اتنی کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ہی اسٹیج سے ہماری ہی توحید کے اسٹیج سے ہمارے ہی مسلک اہل حدیث کے اسٹیج سے اپنے آپ کو کتاب و سنت کا علمبردار کہلانے والی جماعت کے اسٹیج سے جب یہ باتیں کہی جائے تو تکلیف ہوتی ہے تھوڑی سی ہمارے دل کو. کیونکہ ہم پتھریں کھائے ہیں, ہم نے جوتے کھائے ہیں, ہم نے چپلیں کھائی ہیں. ہم آج بھی لوگوں کی نظروں میں کھٹک رہے ہیں. ہمارے اوپر آج بھی کیس صرف اس بات پر چل رہے ہیں. تکلیف ہوتی ہے میرے بھائیوں کیونکہ تکلیف جس کو دی جاتی ہے مقدمے جس کے خلاف چلتے ہیں وہ سمجھتا ہے جماعت اور جمعیت کی قربانیاں کیا ہوتی ہیں. اگر کسی کو بری لگی ہو میری بات تو معاف کیجیے گا. جمعیت اور جماعت کی ہمدردی میں یہ بات میں کہہ گیا تھا. ہاں یہ کمنٹ کر سکتے ہو جب تم ہی ٹائم نہیں دو گے تو دوسرے کو نہیں بلائیں گے. یہ آپ کمنٹ کر سکتے ہو اور آپ کی بات جائز ہے لیکن میری بھی مجبوری سمجھنے کی کوشش کرو. ایک انار 100 بیمار. ہندوستان ہی نہیں اور دوسرے ممالک میں بھی جب تک جرجی صاحب نہیں آئے جلسہ ہی نہیں ہو رہا تو یہ آپ بھی ہماری پریشانی کو سمجھنے کی کوشش کریے. اور آج آپ کو ایک اور خوشخبری سناتا ہوں, آپ کو سن لیجئے. اب اتنا ڈیلے اور اتنا تاخیر نہیں کروں گا میں. 2 سال کے بعد جو آپ کے یہاں آیا, آج میرے پاس کیاری ٹولے کے لوگ آئے اور ٹائم لے کر چلے گئے. میں نے ان کو عید کے بعد کا ایک ٹائم دے دیا ہے اور تاریخ رکھ دی ہے 26 جولائی. 18 یا 19 کی عید پڑ رہی ہے اور اس کے فوراً بعد. اب میں نے یہ بات اس لیے کہہ دی کہ اگر اس دن نہ آ سکوں تو کم سے کم کیاری ٹولے والے کہہ تو سکتے تھے. وہ جرجی صاحب نے خود اعلان کیا, اب یہ مت کہنا کہ ہم جھوٹے ہیں. آسمانی پریشانیاں کسی کے سامنے بھی آ سکتی ہیں. دعا کریے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی صحت و تندرستی عطا فرمائے, خیر و عافیت کے ساتھ یہاں لائے, اور جس طرح یہ پروگرام کامیاب ہو رہا اللہ تعالیٰ 26 جولائی کا بھی پروگرام کامیاب فرمائے. میرے بھائیوں سنیے, عرض یہ کر رہا تھا میں کہ یہ دعا پڑھنے میں کوئی زیادہ ٹائم نہیں لگ رہا ہے. حلت لہو شفاعتی, اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کے لیے میری شفاعت حلال ہے. چلیے آگے چلیے, جنت میں جانے کا ایک اور راستہ. اب آئیے, یہ بھی عملیات ہی میں ہیں. ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس آئے. ابھی صرف حدیثیں پڑھ رہا ہوں, ابھی واقعات آ رہے ہیں اور 1-2 واقعات ایسے آئیں گے کہ اس میں جب آپ سنو گے تو آنکھوں سے آنسو بھی آ سکتے ہیں. دردناک دہلا دینے والے واقعات اور ایسی چیزیں میں لاسٹ میں پیش کرتا ہوں تاکہ جب آدمی یہاں سے اٹھ کر جائے تو اچھا اثر لے کر جائے اور اس کے دل و دماغ پر وہ چیز زیادہ دیر تک اثر انداز رہے. ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس آئے اور کہنے لگے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے, اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جنت میں جانا چاہتا ہوں تو کیا میں یہ چند کام کر لوں تو کیا جنت میں چلا جاؤں گا؟ کیا میں یہ چند کام کر لوں تو جنت میں چلا جاؤں گا؟ اور اذا صلیت الصلوات المکتوبات,
اے اللہ کے نبی کیا میں فرض نمازیں پابندی کے ساتھ پڑھ لوں؟ کیا میں فرض نمازیں پابندی کے ساتھ پڑھ لوں؟ وَصُمْتُ رمضان، اور رمضان کے روزے میں پابندی کے ساتھ رکھ لوں؟ وَأَحْلَلْتُ الْحَلَالَ وَحَرَّمْتُ الْحَرَامَ، اور اللہ نے جو چیزیں حلال کی کیا میں ان کو حلال جانوں؟ وَحَرَّمْتُ الْحَرَامَ، اور جو چیزیں اللہ نے حرام کی ان کو میں حرام جانوں، ان کو میں حرام سمجھوں، ان سے بچوں؟ کیا میں یہ 4 کام کر لوں؟ اذا صلیت الصلوات المکتوبات، کیا میں فرض نمازیں پابندی کے ساتھ پڑھ لوں؟ وصمت رمضان، اور رمضان کے روزے میں پابندی کے ساتھ رکھ لوں؟ وحللت الحلال، اور حلال کو حلال جانوں؟ وحرمت الحرام، اور حرام کو حرام جانوں؟ ادخل الجنہ، تو کیا اللہ مجھے جنت میں داخل کر دے گا؟ کیا میں جنت میں چلا جاؤں گا؟ کیا میں جنتی بن جاؤں گا؟ قال نعم، اللہ کے نبی فرماتے ہیں ہاں، اگر تو نماز کی پابندی کر لے، فرض روزے پابندی کے ساتھ رکھ لے، حلال کو حلال جانے، حرام کو حرام سمجھے، تو جنت کے اندر داخل کر دیا جائے گا، اللہ تجھے جنت کے اندر داخل کرے گا۔ یہ لیجئے میرے بھائیوں، اس میں 2 چیزوں کی پابندی تو بہت آسان ہے، 5 ٹائم کا نماز آدمی پڑھ سکتا ہے اور روزے بھی بہت آسانی کے ساتھ رکھ سکتا ہے، لیکن ہر حلال چیز کو حلال سمجھنا یہ بھی کسی حد تک انسان کر سکتا ہے، لیکن ہر حرام چیز کو حرام جاننا یہ بڑا مشکل کام ہے، یہ بڑا مشکل کام ہے۔ ہمارے پاس نوٹ گن رہے ہیں، گنتی میں صحیح ہے، 1 روپیہ بڑھ گیا ہے، ہمیں معلوم نہیں یہ حلال کا ہے یا حرام کا، شک ہے، میرا بھی ہو سکتا ہے اور پرایا غیر سے بھی، حلال کا بھی ہو سکتا ہے یا حرام کا بھی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس میں تمہیں 99% اگر یقین ہے کہ یہ میرا ہی ہے، یہ حلال کا ہوگا، لیکن اگر آپ کا 1% شبہ ہے کہ یہ حرام کا بھی ہو سکتا ہے، 1% شبہ ہے کہ حرام کا بھی ہو سکتا ہے، اس کو تم نے حلال میں ملا لیا، تو فرمایا کہ جب تک اس کپڑے کو، جب تک تم اس پیسے سے جو کپڑا پہن لو گے تمہارے جسم پر رہے گا، تمہاری نماز نہ ہوگی، تمہاری کوئی عبادت قبول نہیں کی جائے گی، جبکہ اس 1 روپے میں تمہارا 99% یہ پہلو ہے کہ یہ حلال کا ہوگا، یقین ہے کہ حلال کا ہوگا، لیکن 1% یہ شبہ ہے کہ حرام کا بھی ہو سکتا ہے، اور تم نے اس شبہ والے چیز کو ملا لیا اپنے حلال میں۔ فرمایا یہ چیز تمہارے لیے جائز نہیں ہے، یہ سے بچو، مشتبہات سے بچنا بھی اسلام ہے، ایمان ہے۔ میرے بھائیوں اب غور کیجئے کہ شبہ والی ایک چیز کو بھی آپ نہیں ملائے، 99% میرا ہے، لیکن 1% دوسرے کا بھی ہو سکتا ہے، آپ اس کو چھوڑ دیجئے، ہٹا دیجئے، جب تک آپ اس کو چھوڑیں گے نہیں، یہ ہے حرام کو حرام سمجھنا۔ اب ہم غور کریں اور اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھیں کہ کتنے % ہم حلال کھانے والے ہیں، اور اگر منظر سمجھ میں نہ آئے تو سمجھ لیجئے گا بخاری کی اس روایت کو، ابو بکر صدیق نے ایک کھجور کھا لیا تھا، ایک کھجور وہ بھی دھوکے سے، اور انگلی ڈالی، پانی پیا اور قے کیا، پھر پانی پیا، پھر قے کیا، اور جب تک پانی پیتے رہے تب تک پیتے رہے جب تک کہ وہ کھجور کا حصہ نکال نہ دیا، اور یقین نہ ہو گیا کہ پورا کا پورا کھجور نکل گیا ہوگا۔ اندازہ لگائیے گا، ایک کھجور کھایا تھا وہ بھی دھوکے سے، ہم تو دھوکے سے کھا رہے ہیں، جان بوجھ کر کھا رہے ہیں۔ تو وَأَحْلَلْتُ الْحَلَالَ، میں حلال کو حلال سمجھوں، وَحَرَّمْتُ الْحَرَامَ، اور حرام کو حرام جانوں۔ حرام کو حرام جاننے میں یہ چیز بھی شامل ہے، لڑکیوں کو لڑکوں کے ساتھ بٹھا کر کو ایجوکیشن دی جا سکتی ہے یا نہیں، مخلوط تعلیم۔ اگر ایک باپ اپنی جوان بیٹی کو بھیج رہا ہے ایسے اسکول میں جہاں لڑکے اور لڑکیاں دونوں ایک ساتھ بیٹھ کے پڑھتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حرام کو حرام نہیں سمجھ رہا ہے۔ یہ اسلام کے اصول اور ضابطے اور قاعدے ہیں، آپ برا مان سکتے ہیں۔ آپ یہاں بیٹھے ہیں، آپ کو نہیں معلوم ہے
میں ناگپور میں گیا ہوں، پروگرام کر کے آیا ہوں ناگپور میں، اور میں آپ کو دل کی گہرائیوں کے ساتھ، سچائی کے ساتھ آپ کو یہ میسج دیتا ہوں کہ ناگپور کی سرزمین پر یہ میٹنگ ہو چکی ہے کہ مسلمان لڑکے